السلام، BTV نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ 17 سال یا زائد عمر کے طلباء کے لیے 15 ستمبر تک ویکسینیشن لازمی قرار۔ 31 اگست کے بعد اسکول ٹرانسپورٹر بغیر ویکسین کام نہیں کر سکے گا۔ والدین طلباء کی ویکسینیشن لازمی کرائیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ۔ اسد عمر نے کہا 30 ستمبر سے اندرون اور بیرون ملک سفر کرنے والوں کی ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ کسی بھی پبلک مقام پر ویکسینیشن کے بغیر کسی شخص کی انٹری نہیں ہوگی۔ پاکستان میں کورونا سے اموات اور کیسز بھی بڑھنے لگی۔ مہلک وائرس سے ایک دن میں مزید 91 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں وبا سے اموات کی تعداد 25,094 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 59,943 ٹیسٹ کیے گئے۔ 4,075 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 6.79% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا وائرس نے 7,650 زندگیاں نگل لیں۔ دنیا بھر میں 5,15,000 افراد وائرس کی لپیٹ میں آ گئے۔ آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے پابندیاں ہٹانے سے انکار کر دیا۔ افغان طالبان نے وادی پنجشیر کے اطراف 4 اہم پہاڑیوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دونوں طرف ہلاکتوں کی اطلاعات۔ وادی اندریاب کا محاصرہ ہونے سے شمالی اتحاد کے جنگجوؤں اور نائب صدر امراللہ صالح کے حوصلے جواب دینے لگے۔ علاقے میں خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی۔ امراللہ صالح کا طالبان پر بچوں اور بڑھوں کو انسانی ڈھال بنانے کا الزام۔ کابل ایئرپورٹ کے ذریعے 37,000 افراد کے انخلاء کے باوجود ہجوم برقرار۔ پینٹاگون کے مطابق اب تک 37,000 افراد انخلاء کر چکے۔ نامعلوم افراد کے حملے میں ایک افغان اہلکار ہلاک ہو گیا۔ 31 اگست کی انخلاء کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے مذاکرات بھی شروع کر دیے گئے۔ شکریہ پاکستان۔ IMF کا افغانستان سے انخلاء میں مدد پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کا وزیر اعظم عمران خان کے نام خط لکھا۔ مشکل گھڑی میں IMF اسٹاف اور ان کے خاندانوں کے بحفاظت انخلاء پر دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع، گورنر اسٹیٹ بینک کے کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر G7 ممالک کا اجلاس آج ہوگا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ انخلاء کی ڈیڈ لائن میں اضافے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ برطانیہ نے ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کرنے پر طالبان پر پابندی کا انتباہ بھی دے دیا۔ فرانس نے کہا افغانستان سے ڈیڈ لائن کو لازمی طور پر آگے بڑھنا چاہیے۔ راولپنڈی میٹرو منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف طلبی پر آج نیب راولپنڈی میں پیش نہ ہوئے۔ صدر نون لیگ کے وکیل عطا اللہ تاڑر نے تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر تحریری جواب جمع کرائے۔ شہباز شریف پر میٹرو منصوبے میں احسن اقبال کے بھائی کو نواز کا الزام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 37 ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق فیصلے کا امکان۔ وفاقی کابینہ اوگرا کے ممبر فائنانس اور چیف ماہر شماریات کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ برآمدی شعبے اور کراچی کے صنعتی صارفین کے لیے 68 ارب روپے کے پیکج کی تجویز وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مشن کراچی آج شہر قائد کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے۔ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیں گے۔ کڈنی ہل پارک میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگائیں گے۔ کلفٹن اربن فاسٹ منصوبے کا معائنہ کریں گے۔ کراچی کے ساحل پر ایک ماہ سے پھنسے جہاز کو نکالنے کا آپریشن آخری مراحل میں داخل۔ آپریشن کے دوسرے روز عملہ مشینری سمیت ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ ہواؤں اور تیز لہروں کے باعث جہاز کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین کے مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فوجیوں کی چڑھائی فائرنگ سے 17 سالہ نوجوان شہید ہو گیا۔ صہیونی طیاروں نے غزہ پر ایک بار پھر بم برسا دیے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک اور جعلی مقابلے کے دوران بے گناہ نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ بھارتی فوج نے 10 گھنٹے تک سوپور کے علاقے کا محاصرہ کیے رکھا۔ علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتا رہا جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارت میں انتہا پسند ہندو بے قابو۔ مسلمانوں پر تشدد کے واقعات معمول بن گئے۔ اجمیر کے علاقے میں مسلمان خاندان پر بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا بےایمانہ تشدد۔ دہائیوں سے مقیم خاندان کو پاکستان جانے کا بھی کہتے رہے۔ ملک بھر میں گرمی کا راج برقرار۔ حبس اور گرمی کی شدت نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی۔ دادو کا پارہ 44، روہڑی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں مطلع ابرآلود بارش کا کوئی امکان نہیں۔ جمائکا ٹیسٹ میں پاکستان کی جیت کے امکانات روشن۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز برابر کرنے کا سنہری موقع۔ آج میچ کے آخری روز پاکستان کو فتح کے لیے 9 وکٹیں، ویسٹ انڈیز کو 280 رنز درکار۔ چوتھے روز پاکستان نے اپنی دوسری اننگز 6 کھلاڑی آؤٹ 176 رنز پر ڈکلیئر کی۔ شاہین شاہ آفریدی نے 6 شکار کیے۔ اور پاکستان کے نامور مزاحیہ اداکار جمشید انصاری کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ ان کی مزاحیہ اداکاری آج بھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے
نور مقدم قتل کیس میں تھراپی سینٹر کے CEO سمیت 6 ملازمین کی ضمانت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج عطا ربانی نے تھراپی سینٹر کے CEO سمیت 6 ملازمین کی ضمانت 5 لاکھ روپے اور شخصی ضمانت پر منظور کی۔ تحریری فیصلے کے مطابق طاہر ظہور نامور بزرگ تھراپسٹ ہیں اور وہ متعدد امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ ملزمان نے ظاہر جعفر کے والد ظاہر جعفر کے کہنے پر ٹیم کو بھیجا تھا۔ عدالت نے ضمانت کے فیصلے میں کہا کہ تھراپی وقت ٹیم کے پہنچنے سے قبل ہی ملزم ظاہر جعفر اور نور مقدم کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ملزم ظاہر جعفر کے حملے کے نتیجے میں تھراپی ورک سینٹر کا ممبر امجد محمود بھی زخمی ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال سے پہلے وزیر اعظم نے اشرف غنی سے ملاقات کے دوران مخلوط حکومت بنانے پر زور دیا تھا۔ اگر ان کی بات مان لی جاتی تو آج کی صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اشرف غنی سے ملاقات کے دوران مخلوط حکومت بنانے پر زور دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر افغانستان میں الیکشن میں تاخیر کی جاتی اور کابل میں تمام گروپوں کی شمولیت سے حکومت قائم کی جاتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ کراچی میں کلفٹن کے قریب سمندر کے کنارے پھنسے بحری جہاز ہینگ ٹانگ 77 کو ونچز کے ذریعے 300 فٹ سمندر میں مزید کھینچ لیا گیا۔ شپنگ کمپنی کے مطابق ہینگ ٹانگ جہاز نکالنے کے لیے آپریشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ونچز کے ذریعے جہاز سمندر میں کھینچا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت جہاز کو 300 فٹ سمندر میں مزید کھینچ لیا گیا ہے۔ افغانستان سے مقامی باشندوں اور غیر ملکیوں کے انخلاء کے عمل میں غیر معمولی تیزی کے باوجود PIA کی پروازوں کو آج بھی کابل جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مختلف ممالک کی درخواست پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے اعلان کردہ فلائٹ آپریشن معطل ہے۔ ترجمان PIA عبداللہ H خان کے مطابق منگل کو بھی پاکستان کے قومی ایئر لائن کا کابل کے لیے کوئی شیڈول نہیں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 10 روز کے دوران پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے 5 خصوصی پروازیں کابل سے پاکستانی اور غیر ملکی باشندوں کو اسلام آباد لا چکی ہیں۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے مثبت آنے کی شرح 8.2% ریکارڈ کی گئی، جبکہ 15 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5331 ٹیسٹ کیے گئے اور 564 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 10.58% ریکارڈ کی گئی۔ حیدرآباد میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 11.2% رہی، جبکہ سندھ کے مختلف اضلاع میں 6074 ٹیسٹ ہوئے، جن میں سے 274 کیسز مثبت آئے ہیں۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ عمان نے پاکستان سمیت دیگر ملکوں کے شہریوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ عمان کے سول ایویشن اتھارٹی نے مسافروں کی آمد کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ عمان آنے والے مسافروں کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سفر سے 96 گھنٹے قبل کرونا PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ منفی کرونا رپورٹ والے مسافر کو قرنطینہ نہیں کیا جائے گا۔ عمان پہنچنے والے مسافروں کے ایئرپورٹ پر ریپڈ PCR ٹیسٹ ہوں گے۔ مثبت رپورٹ آنے پر مسافروں کو 10 دن قرنطینہ سینٹر میں رہنا ہوگا۔ منفی رپورٹ آنے پر مسافروں کو گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ عمان سفر سے پہلے مسافروں اور سفارتکاروں کو آن لائن اپلیکیشن پر اپنی تفصیلات دینی ہوں گی۔ نیا حکم 1 ستمبر سے قابل عمل ہوگا۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,33,21,436 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44,53,954 ہو گئی ہیں۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ IMF کی جانب سے پاکستان کو $2.77 کروڑ مل گئے ہیں۔ رکن ممالک کو رقوم کی منتقلی کے بارے میں جاری کردہ IMF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آج تاریخی دن ہے۔ کرونا امدادی پیکج کے تحت رکن ممالک نے $650 ارب وصول کر لیے ہیں۔ اس رقم کی منتقلی سے عالمی معیشت میں اعتماد اور استحکام آئے گا اور عالمی معیشت دوبارہ ابھرے گی، اور IMF کے رکن ممالک اس رقم کو غیر مشروط طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم قرض لینے والے ممالک پر منحصر ہیں وہ اس رقم کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر اس نیوز بریک کے بعد۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔ کچھ لوگ نہایت خوش دکھائی دیتے ہیں اور پھر اچانک ان کی یہ خوشی اداسی میں بدل جاتی ہے۔ موڈ میں اچانک بدلاؤ، اس کا راز جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ممکن ہے کہ اسے زیادہ سنجیدہ نہ لیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص انتہائی خوشی کی حالت سے پے در پے شدید ڈپریشن کی طرف مڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ موڈ میں تیزی سے تبدیلی کے کچھ وجوہات ذہنی صحت، ہارمونز یا دیگر صحت کے حالات سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ ذہنی صحت کے مختلف حالات مزاج کی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں، جنہیں اکثر موڈ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کے جذبات انتہائی خوشی سے لے کر انتہائی اداسی تک ہو سکتے ہیں، لیکن بائی پولر ڈس آرڈر سے وابستہ مزاج میں ہونے والی تبدیلیاں عام طور پر سال میں صرف چند بار ہوتی ہیں۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال BTV ہیلتھ میں۔
محکمہ صحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ صوبے کے 11 اضلاع ڈینگی وائرس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق خیبر پختونخوا میں ڈینگی بخار سے متاثرہ افراد کی تعداد 62 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے مزید بتایا کہ صوبے کے 13 اضلاع میں 174 افراد کے ڈینگی وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ضلع خیبر پختونخوا میں 31 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ اداکارہ میرا اپنے بیانات کی وجہ سے اکثر سرخیوں کی زینت بن جاتی ہے، یا یوں کہوں کہ میرا جی کو خبروں میں رہنے کا ہنر آتا ہے۔ ملک میں مینار پاکستان واقعے پر جہاں فنکاروں کے مذمتی پیغامات سامنے آ رہے ہیں، وہیں میرا جی نے اس معاملے پر ایسا بیان دیا ہے کہ سوشل میڈیا صارفین بھی حیران و پریشان رہ گئے ہیں۔ اداکارہ میرا کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو اتنی عزت دیں کہ ایک دن وہ خود ہی آپ کو چھیڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ سوشل میڈیا پر اداکارہ میرا کی ایک ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ لڑکوں کو مشورہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میرا جی کہہ رہی ہیں کہ لڑکیوں کی عزت کیا کریں، احترام، تہذیب، اخلاق، لڑکیوں کو اتنی عزت دیں کہ ایک دن وہ خود ہی آپ کو چھیڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ سوشل میڈیا پر میرا جی کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لوگ تبصرے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اداکارہ میرا بہت چالاک ہیں، جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں نے کہا میرا جی سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے دورے پاکستان سے متعلق دونوں ممالک کے سیکیورٹی ماہرین آج انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ ملکی سیکیورٹی ماہرین کو پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے سیکیورٹی عہدیداران بریفنگ دیں گے۔ غیر ملکی سیکیورٹی ماہرین کو محکمہ داخلہ پنجاب بھی بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ماہرین لاہور کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ شامل کرتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ خلیج بنگال میں 25 سے 26 اگست کو ہوا کا کم دباؤ بننے کا امکان ہے، تاہم کراچی میں بارش کا امکان کم ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق 25 سے 26 اگست کو ہوا کا کم دباؤ خلیج بنگال میں بنے گا، جس کے بعد ہوا کا کم دباؤ 28 سے 29 اگست کو وسطی بھارت سے ہوتا ہوا راجستھان پہنچے گا۔ سردار سرفراز کے مطابق راجستھان پہنچنے کے بعد ہی سسٹم کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکے گا، تاہم 31 اگست کو مشرقی سندھ کے کچھ علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں 1 اور 2 ستمبر کو بارش کا امکان قدرے کم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ btv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔